حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. جو کر رہے ہیں ان کے اندر گند ہے، انہوں نے آئندہ بھی کرنا ہے، لیکن اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ آپ جلوس نکال کے 2 نعرے ماریں تو وہ ڈر جائے گا، نہیں، اس کا جواب یہ ہے آپ بتائیں کہ ہم روزانہ قرآن پڑھیں گے، اولادوں کو مدرسوں میں ڈالیں گے، ہم مزید اس کتاب سے جڑیں گے، ہم چہرہ قرآن والا بنائیں گے، ہم نبی سے جڑتے ہیں. یہ اصل احتجاج ہے، یہ اصل وہ ریکارڈ ہے جس سے ان کو تکلیف ہوگی. آپ کے صرف جلوسوں اور نعروں سے ان کو نہیں پڑتا، ان کو پتہ ہے ملک جام ہوگا، معیشت اور نیچے جائے گی، کل پھر ہم سے قرضہ مانگے گا، مزید سوچ کے نیچے اس کو دبائیں گے. مسلمان اس سے آگے کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے اس کا عطا یہ ہے کہ وہ قرآن کے مقابلے میں ہے اور ہم قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں گے، خود قرآن کریم پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. باقی آپ اربوں پتی ہیں، کروڑوں پتی ہیں، اللہ آپ کو نصیب کرے، لیکن قبر میں یہ نہیں جائے گی. قبر میں ننگے ہی جانا ہے آپ نے، یہ سب کچھ پچھلوں نے لے لینا ہے. اپنی زندگی میں اسلام پہ لگاؤ، مسجدوں پہ لگاؤ، قرآن کی تعلیم پہ لگاؤ، دینی اداروں پہ پیسہ خرچ کرو، اسلام کو مضبوط کرو، اللہ نسلوں تک رزق بڑھا دے گا. اس لیے اس کا اثر راستہ یہ ہے، ان لوگوں کو حقیر مت سمجھیں. علماء کا اپنا ایک مرتبہ ہے، حفاظ اور قراء کا اپنا مرتبہ ہے. جو لوگ ان کو ڈی ویلیو کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں سے دین کو کھینچ لیتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جو کسی عالم کی توہین کرے، خطرہ یہ ہے کہ وہ شخص مرتے وقت کلمے سے محروم ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. چونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک مرتبہ ہے، تب جا کر رب ان کے سینے میں یہ امانت ڈالتا ہے. یہ چناؤ میرا رب کرتا ہے. بہرحال قرآن کریم آ رہا ہے، اللہ کہتا ہے میں حفاظت کروں گا. میرے نبی سینوں میں بھی محفوظ کروا رہے ہیں، پڑھوا بھی رہے ہیں. اس کے ہزاروں حافظ زندگی میں تیار ہوئے اور کتابی شکل میں بھی مختلف ورقوں پہ لکھوایا. توجہ، پھر حضرت صدیق اکبر کا دور آتا ہے اور دشمن نے حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کیا. مسلمہ کذاب نے یمامہ کے میدان میں صحابہ اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان جہاد میں اترے. امام قرطبی نے لکھا 700 قرآن کے حافظ صحابہ اس میدان میں نبی کی عزت کے دفاع کے لیے کٹ گئے اور شہید ہو گئے. تو حضرت فاروق اعظم صدیق اکبر خلیفۃ الرسول کے پاس آئے کہ 700 قرآن کا حافظ صحابہ اس جنگ میں کٹا ہے، کل 1200 مسلمان شہید ہو گئے. ابھی تو دنیا میں ہم نے جہاد کرنا ہے، اس قرآن لے کر جانا ہے. اور اس طرح یہ لوگ کٹتے گئے تو پھر جن کے سینوں میں ہے وہ تو قبروں میں چلے جائیں گے. اور کتاب میں کتابی شکل میں یکجا نہیں ہے، قرآن بکھرے ہوئے ورقوں پہ لکھا ہے. تو آج اگر آپ حکم دیں اور اس کو کتابی شکل میں بھی اکٹھا کر دیا جائے آپ کی موجودگی میں صحابہ کے ہاتھوں سے، تو یہ امت کا بہترین کام ہوگا. صدیق اکبر نے کہا جو کام نبی نے نہیں کیا، نبی نے حکم نہیں دیا، میں وہ کیسے کر سکتا ہوں. حضرت عمر برابر کہتے رہے. 3 دن گزرے، اکبر خلافت میں سیدنا عمر کو بلایا، کہا جس رب نے تیرا سینہ قرآن کو جمع کرنے پر کھولا ہے، آج رات اس رب نے ابو بکر کا سینہ بھی کھول دیا ہے. آپ نے زید بن ثابت صحابی کو بلایا، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کو بلایا. 40 بندوں کی کمیٹی کہ ہماری نگرانی میں تمام صحابہ کی موجودگی میں اس قرآن کو لکھو. 60 سے زائد صحابہ موجود تھے اور اس وقت اس قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا. وہ ایک نسخہ جو تھا وہ صدیق اکبر کے پاس رہا، پھر حضرت عمر خلیفہ بنے ان کے پاس تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے حضرت حفصہ ام المومنین جو حضور کی بیوی اور ان کی بیٹی ہیں ان کے گھر میں رکھوا دیا. پھر ایک وقت آیا عثمان غنی دور دماد پیغمبر جن کا آج جمعے کے دن ہی بعد 35 ہجری میں مدینہ منورہ میں 18 ذوالحج کو یوم شہادت ہے. آج 18 ہے اور پھر جمعے کا دن ہے. عصر کے بعد قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. توجہ کیجئے گا، یہی عثمان غنی 12 دن کم 12 سال خلیفہ رہے. انہوں نے قرآن کی کیا خدمت کی ہے اور قرآن سے محبت کیسے کی ہے. حضرت عثمان غنی کے حالات میں لکھا ہے کہ ہر رات میں اپنی وفات تک ہر رات میں پورا قرآن کریم زبانی تلاوت کیا کرتے تھے. ہزاروں
ہزاروں قرآن انہوں نے زندگی میں پڑھے، اتنے پکے حافظ تھے۔ ایک دن ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان آئے، انہوں نے کہا امیر المومنین ایک التجا ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا آپ کی فوج نے آذربائیجان اور آرمینیا عراق کے ایریے فتح کیے ہیں سارے، اور وہاں کچھ لوگ جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، چونکہ قبائل کی لغتیں اور لہجے اپنے ہیں اور اس میں قرآن کریم 7 لہجوں پہ نازل ہوا ہے، تو آج یہ اختلاف ہو رہا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں آنے والی امت کو بچا لیں، لہٰذا ایک قرات اور ایک لہجے پر امت کو جمع کریں اور اس طرح کا نسخہ لکھیں، اور باقی جتنے اوراق دائیں بائیں ہیں ان کو عزت سے جلا کر پانی میں راکھ بہا دی جائے تاکہ آئندہ مزید نقلیں چل کے قرآن میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ صدیق اکبر تو جامع القرآن ہے کہ انہوں نے متفرق اوراق سے اس کو کتابی شکل میں جمع کیا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اچھا، انہوں نے فوراً صحابہ کی جماعت کو بلایا، مشورہ کیا، شورا کو بلایا، کابینہ کو بلایا، عاملہ کو بلایا، کمیٹی ہے، اور اس میں فوراً انہوں نے 4 صحابہ کو ذمہ داری دی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، حضرت ابی ابن کعب کو، حضرت معاذ ابن جبل کو، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ کو، کہا تم صحابہ میں قاری ہو چاروں، اس لیے کہ رسول اللہ تمہاری تعریف کر کے گئے ہیں۔ کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ لگائے، فرمایا کہ حضرت حفصہ سے وہ نسخہ منگواؤ اور اس کو دیکھ کے اس کی کاپیاں اور تیار کرو۔ ہاتھوں سے لکھتے تھے اور اس طرح 7 نسخے اور تیار کروائے۔ وہ نسخہ حضرت ام المومنین حفصہ کو واپس کیا اور یہ 7 نسخے ایک مدینہ میں رکھ دیا گورنر ہاؤس میں، اور باقی 6 شہروں میں بھیجے، اور تمام گورنروں کو کہا، مسلمانوں کو کہا ان نسخوں کو دیکھ کے اپنے اپنے نسخے لکھو، اور اس طرح ہزاروں نسخے اس قرآن کے مملکت میں پھیل گئے اور یہ نشر کیے قرآن کو۔ عثمان نے آج ہماری الماریوں میں اور گھروں میں ہے، یہ حضرت عثمان کی وجہ سے ہے، یہ کام رب نے ان سے لیا ہے، تو وہ قرآن سے جوڑے رہے، اس نظام کو پھیلاتے رہے، یہودی سازشیں کرتے رہے، آخر اپنے ہی منافقوں اور مسلمانوں کے ذریعے پروپیگنڈا کر کے خلیفہ وقت کو قرآن پڑھنے کی حالت میں شہید کیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں وہ اس خدمت کے لیے موت تک چلے، اپنی جانیں دے گئے، جنت کے وارث بنے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ آج ہمیں بھی کھڑا ہونا پڑے گا اس چیز کے ساتھ کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن والوں کے ساتھ ہیں، اور ہمارا موت تک یہ تعلق قائم رہے۔ سارے ساتھی قرآن سے اور قرآن والوں سے جڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔